خلق میں ان آنکھوں کیا کیا دیکھا پر کہیں سبت پیامبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں میں نے دیکھا لیا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا لیا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے
ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سارا پا دیکھا مجھ رہی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجھ رہی خلق میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلی اللہ فرما سورہ مبارک ہے فاطر قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 35 ہے اور آیت کا نمبر 32 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی دانشوران ملت کا مجمع ہے ہمارے معزز عالم دین بھی تشریف فرما ہے اور یہ نوجوان علماء میں ایک اچھا اضافہ ہے اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اپنی پاکیزگی کے اعتبار سے اپنی گفتگو کے اعتبار سے اپنے تقریروں کے اعتبار سے اپنی دینی خدمات کے اعتبار سے کہ الحمدللہ یہ اردو زبان میں بھی بہترین تقریر کرتے ہیں اور انگریزی زبان میں بھی ایسی کہ جو یہاں کے بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے پرکشش ہو اللہ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور ملت ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے اسی کے ساتھ ہمارے نہایت واجب احترام ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو نثر اور نظم دونوں کے ماہر بنتے جا رہے ہیں ابھی ان کی جو کتابیں منظر عام پر آ رہی ہیں ماشاءاللہ خصوصاً جناب زینب کے بارے میں جنہوں نے کلیکشن کشکول نیو جرسی سیکنڈ کے حساب سے جو نے پیش کیا اسی طرح سے مختلف جو کتابیں یہ پیش کر رہے ہیں اور اسی طرح دیگر حضرات جو تشریف فرما ہیں ہمارے شوکت بھائی جو خوبصورتی سے مرثیے کو کی خدمت انجام دیتے ہیں اللہ ان کو اس کا جزا عطا کرے سرفراز بھائی
اور ان کے برادران جو اس آستانے کی مسلسل خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو ان کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس کے بانی واجب احترام جناب محمد نقوی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ درود پڑھیں محمد والا۔ ارشاد قدرت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عباد، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان بندوں کو جنہیں ہم نے خود منتخب کیا۔ اور یہاں 3 قسمیں بندوں کی بیان کی گئی۔ فمنہم ظالما لنفسہ، کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ خود زیادتی کرتے، ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیان کے راہ پر اعتدال سے چلتے، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کچھ وہ ہیں جو اللہ کے خصوصی اذن سے نیکیوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، اور یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ آیت میں 3 قسم کے انسانوں کا تصور۔ ایک وہ جو اپنے نفس پر خود ظلم کرتا، ظالم لنفسہ، کون ہوگا جو اپنے پر ظلم کرتا؟ دوسروں پر ظلم کرنے والے تو نظر آتے ہیں، اپنی ذات پر ظلم کرنے والے۔ لیکن آیت نے کہا 3 قسمیں انسانوں کی۔ پہلا وہ جو نفس پر ظلم کرتا، اور یہی اکثریت ہے، انہی پر محنت کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے، مرسلین بھیجے گئے، ہادیان برحق۔ ایک بات ہے، چونکہ صاحبان دانش بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ آپ کی اس بات کی طرف مبذول کروں۔ دین کا پیغام ایک ایسا ضروری پیغام کہ اللہ نے کائنات کی ایسی پاکیزہ ہستیوں کو جو خاندان کے اعتبار سے معزز، صورت میں حسین، سیرت میں پاکیزہ، کردار میں بلند، بندگان خدا کے ساتھ معاملات میں انتہائی شفاف، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ جاؤ ہمارے حکم کو پہنچاؤ، اور اس سلسلے میں ہر تکلیف کا سامنا کرو۔ غور کیجیے گا، کسی نبی کے حالات پر آپ ہو، ہر نبی خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں انتہائی حسین، سیرت میں انتہائی پاکیزہ، کردار میں بلند، بندگان خدا کے ساتھ معاملات میں انتہائی شفاف۔ اس کو ٹاسک یہ دیا جاتا کہ ہماری بات پہنچانے کے لیے پتھر کھانا پڑے کھانا، گالیاں سننا پڑے سن لینا، وطن سے بے وطن کیے جاؤ چلے جانا، گلا کٹانا پڑے کٹا دیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ پیغام کتنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان اس کائنات میں بے مقصد نہیں ہو سکتا، نہ کائنات بے مقصد ہے، نہ انسان بے مقصد ہے۔ اگرچہ انسان اس کائنات کو ابھی نہیں سمجھ سکا، کوشش ہو رہی ہے کہ سیاروں کے فاصلوں کو سمجھا جائے۔ کاش اس وقت جب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدون، اس نے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ جارج جرداق نے جو ایک عیسائی مفکر، اور اس نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حالت زندگی پر کئی کتابیں بڑی حسین خوبصورت لکھی۔ ایک کتاب کو اس نے عنوان رکھا الامام علی والسقراط، مولا کائنات اور سقراط۔ اس نے لکھا ہے کہ سقراط کو ہماری مغربی دنیا میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل انسان سمجھا جاتا ہے، جس کے فرمودات سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص انصاف کی نگاہ سے دیکھے اور ایک طرف سقراط کے تعلیمات کو رکھے، دوسری طرف مولا کائنات کے ارشادات کو رکھے، تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ایک طرف سنگریزے رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جواہر ریزے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی ایک اور کتاب ہے الامام علی والثورۃ الفرنسیہ، مولا کائنات اور انقلاب فرانس۔
ظاہر ہے کہ انقلاب فرانس ابھی 200 برس پہلے کی بات. وہ لکھتا ہے کہ انقلاب فرانس اور مولا کائنات، میں نے عنوان اس لیے رکھا کہ انقلاب فرانس سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان نہیں پہچانا جاتا، اس کی جاگیر سے، اس کے اسٹیٹس سے، اس کی مالی پوزیشن سے سمجھا جاتا. لیکن انقلاب فرانس نے مغربی دنیا میں یہ شعور پیدا کیا کہ انسان کو بحیثیت انسان پہچانو. لکھتا ہے کہ لیکن اگر ہم انقلاب فرانس سے پہلے کسی شخصیت کو تلاش کریں جس نے انسان کو بحیثیت انسان پہچانوایا ہے تو وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے ذات ہے. اور اس نے اس سلسلے میں بہت سے شواہد لکھے. اس کی تیسری کتاب جو بہت مشہور ہوئی، الامام علی صوت العدالت الانسان. علی کیا ہے؟ عدل انسانی کی ایک آواز ہے جو فضا میں گونج رہی. اس میں سے لکھا ہے کہ آج کی دنیا جو ہر طرف ظلم سے پر ہو چکی ہے، زمین انسانی تلاش کر رہا ہے ایک ایسی ذات کو جو علی جیسے عدل کے نفاذ کا ہم بیدار. اس کتاب میں ظاہر ہے کہ بڑی حسین کتاب ہے اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی کے نام سے، انگلش میں ترجمہ ہوا دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے، فارسی میں ترجمہ ہوا، مختلف زبانوں میں ترجمہ. اس کتاب میں اس نے ایک جگہ پر افسوس ظاہر کیا کہ دنیا انسانیت کو علی جیسا گوہر ملا اور اس نے اس کی قدر نہیں کی. لکھتا ہے کہ جس وقت مولا نے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدوا، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. اس وقت ایسے لوگ تو مل گئے جو کھڑے انہوں نے کہا مولا یہ بتائیے میرے سر میں بال کیا. اچھا مولا تعداد بیان کر دے تو وہ تصدیق کیسے کرتے؟ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مولا جانتے تھے کہ سوال کرنے والا کون. فرمایا کہ میں یہ تو نہیں بتا رہا ہوں تجھے کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، مگر اتنا ضرور بتاتا ہوں کہ ہر بال کے نیچے ایک نفاق چھپا ہوا، ایک نفاق چھپا. تو جارج کہتا ہے کہ کاش اس وقت کوئی ایسا اٹھتا انسان جن افلاک کے بارے میں پوچھ لیتا، سیاروں کے بارے میں پوچھ لیتا، کون کون سے سیاروں پر مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیتا، کہاں کہاں ذوی العقول پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیتا، کہاں کہاں غیر ذوی العقول پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیتا، ان سیاروں کا زمین پر کیا اثر ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتا، ان سیاروں کا انسان کی زندگی پر کیا اثر ہے اس کو پوچھ لیتا. چونکہ کائنات کی کوئی شے بے مقصد نہیں ہو سکتی. ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کسی کو ایک سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا. میں اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے دوست کو، اپنے کسی رشتہ دار کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتے، چاہے وہ ماضی کا سفر ہو جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہو، یا زمانے حاضر کا سفر جس میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہو. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے میں تشریف لے گئے تھے تو 8 دن خرچ ہوئے. آج کل زمین راستے سے 8 گھنٹہ بھی نہیں خرچ ہوتا. فضائی سفر اختیار کرے تو 40 منٹ میں جدے سے مدینہ جہاز پہنچ جاتا. تو زمانے ماضی میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے، زمانے حاضر میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہوتے. لیکن نہ ماضی میں یہ ممکن تھا کہ کوئی کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد، اور نہ زمانے حاضر میں ممکن. مقاصد کئی ہو سکتے ہیں. کبھی بھیجنے والے کا ذاتی مقصد ہے، کبھی جسے بھیجا جا رہا ہے اس کا مقصد ہے، کبھی دونوں کا مشترکہ مقصد. یہ 3 شکلیں ممکن ہیں. ایک شخص ہے جس کا ہیڈ آفس نیو جرسی میں اور اس نے اپنا برانچ آفس کیلیفورنیا میں رکھا. وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے جاؤ میرے اس آفس کو دیکھ کے آؤ. یا فائدہ یا مقصد جانے والے کا نہیں ہے، بھیجنے والے کا. بھیجنے والا چاہتا ہے کہ میرے آفس کو دیکھا.
کبھی جسے بھیجا جا رہا اس کا مقصد ہوتا. ایک شخص اپنے بیٹے کو یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اور شہر میں بھیجتا، تو بھیج رہا ہے، بھیجنے والے کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، جسے بھیج رہا ہے اس کا فائدہ. کبھی دونوں کا مشترکہ فائدہ ہوتا. ایک کارخانہ دار ہے، وہ کسی سے ایگریمنٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا سمپل لے کے مختلف شہروں میں جاؤ، تمہیں بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا، تمہیں کمیشن کا فائدہ ہوگا میرا مال بکے گا. یہ تین شکلیں ممکن ہیں کہ یا بھیجنے والے کا فائدہ ہو ذاتی، یا جسے بھیجا جائے اس کا فائدہ ہو، یا دونوں کا مشترکہ فائدہ ہو. چوتھی شکل ناممکن کہ ایک صاحب عقل کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو. جب ہم کسی صاحب عقل انسان کے لیے نہیں سوچ سکتے کہ وہ کسی کو ایک سفر پر بھیجے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو ہم خالق عقل کے لیے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نے انسان کو زندگی کے سفر پر بھیجا اور کوئی مقصد نہیں تھا. جب ایک عاقل انسان کے لیے نہیں سوچ سکتے تو خالق عقل کے لیے کیسے سوچ سکتے؟ پھر انسان اس کائنات پر غور کرے. اس کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں. ان سب کی جو ترتیب ہے ان کی توانائیوں اور صلاحیتوں کی بنا پر. جمادات میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک پتھر کو آپ کسی جگہ رکھ دیں، 1 مہینے کے بعد بھی اسی سائز کا ویسے ہی رکھا ہو، اگر کوئی ہٹا نہ دے. 2 مہینے کے بعد بھی اسی سائز کا ویسے ہی رکھا ہو. 1 سال کے بعد بھی اگر کوئی نہ ہٹائے اسی جگہ ویسے ہی اسی سائز کا رکھا ہو. تو ان میں جسم ہے، بڑھنے کی صلاحیت. نباتات کا درجہ حیوانات نباتات جمادات سے 1 درجہ زیادہ ہے. ان میں جسم بھی ہے جمادات کے طریقے سے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، ایک اضافی توانائی. آپ نے پودا لگایا، 1 ہفتے کے بعد کچھ اور ہوگا، 1 مہینے کے بعد کچھ اور ہوگا، 6 مہینے کے بعد کچھ اور. تو نباتات میں جسم بھی ہے جمادات جیسا، اور اس سے اضافی صلاحیت بڑھنے کی ہے جو جمادات میں نہیں تھی. حیوانات کا درجہ ان سے 1 زیادہ کہ جس میں جسم بھی ہے جمادات کی طریقے سے، نمو بھی ہے نباتات کی طریقے سے، اور اضافی صلاحیت چلنے پھرنے سونے جاگنے کی قوت ہے. انسان کا درجہ اس سے 1 زیادہ ہے. انسان میں جسم بھی ہے جمادات کی طریقے سے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کی طریقے سے، چلنے پھرنے کی قوت بھی ہے حیوانات کی طریقے سے، اور اس سے ماورا قوت عقل ہے جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کیا العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان. عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ قوت عقل انسان کا جوہر ہے، اور مالک دو جہاں نے اس انسان کو جو اشرف قرار دیا اس کی قوت عقل کے برابر، اور اتنا اس کو معزز بنایا کہ جب انسان اول کو پیدا کی تو سارے فرشتوں کو حکم دیا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب اس میں اپنی روح پھونک دوں سب سجدہ گزار ہو جائے. اور یہ سجدہ اتنا محترم سجدہ تھا، اتنا معتبر سجدہ تھا، اتنا ناگزیر سجدہ تھا کہ آج جس نے سجدہ کیا اس کے ماضی کا ہر سجدہ قابل ہو، اور آج جس نے سجدے سے انحراف کیا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل ہو، بلکہ بزم سے اٹھ جانے کا حکم لیا. فخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود باہر. تو غور کیجئے، نہ کائنات بے مقصد نہ انسان بے مقصد، مگر انسان کا مقصد وجود کیا ہے؟ یہ انسان اس کائنات میں کیوں آیا؟ اور یہ بات بھی سب کے پیش نظر ہے. قرآن کا ارشاد ہے کہ اس پوری کائنات میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا سب انسان کے لیے پیدا. هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا. اے بنی نوع انسان، اللہ نے زمین و آسمان میں جو کچھ پیدا کیا سب تمہارے زیر نگی قرار. تو جب انسان کائنات میں اشرف ہے اور سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، دریاؤں میں روانی انسان کے لیے، سمندروں میں طغیانی انسان کے لیے، آفتاب میں تمازن انسان کے لیے، ماہتاب میں خنکی انسان کے لیے، ستاروں میں چمک انسان کے لیے، پھولوں میں مہک
انسان کے لیے پھلوں میں مٹھاس، انسان کے لیے سبزے میں شادابی، انسان کے لیے روز و شب کا نظام، انسان کے لیے بارش کا نزول، انسان کے لیے میووں کا پکنا، انسان کے لیے تکبیر تو قابل غور بات ہی کہ یہ انسان جو اتنا اشرف ہے کہ مالک کائنات نے پوری کائنات کو اس کے لیے سجایا، کیا یہ بے مقصد ہوگا؟ ناممکن ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق جو پتھر کھاتے تھے مگر حق کا پیغام پہنچا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں اتنی طاقت ہے، کس کے دل میں اتنی طاقت۔ فرض کیجئے بہت چھوٹی سی مثال سامنے کی، میں یہاں آیا، آپ میں سے ہر شخص انتہائی محبت اور احترام سے پیش آیا، ہمیشہ کی طرح ماضی میں بھی آتا رہا، جناب محمد علی نقوی صاحب کے زمانے میں بھی آتا رہا، ان کے بعد بچوں کو ان کے زمانے میں آتا رہا، جب بھی آئے لوگ احترام سے پیش آئے۔ جس محلے میں رہتا ہوں وہاں لوگ احترام سے پیش آتے ہیں۔ اگر میں کبھی کسی مجمع میں جاؤں یا اپنے محلے سے گزروں اور ہر ایک کی نگاہوں میں مجھے نفرت محسوس تو وہ دن میرا کتنا سخت گزرے گا۔ اگر ایک ہفتہ ایسا ہو کہ میں گھر سے نکلوں ہر شخص کی نگاہ میں ایک نفرت تو میرا دل چاہے گا یہ محلہ چھوڑ، یہ محلہ چھوڑ۔ حالانکہ وہ لوگ صرف نگاہوں میں نفرت ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا۔ اب سوچئے ان انبیاء پر کہ جو حق کا پیغام لے کر گھر سے نکلتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی ناسزا کلمات کہتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ خواتین گھر میں جھاڑو دے کر کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی کہ یہ بندے خدا یہاں سے گزرے اور اس کے سر پر گرا، سر پر گرا۔ اور کیسی عجیب منطق، وہ بندے خدا اس کے سر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا اور وہ صرف یہ کہتا ہے رب اہد قومی فإنہم لا یعلمون، پالنے والے لوگوں کی ہدایت فرما، اس لیے کہ کچھ نہیں جانتا۔ اس حوالے میں سمجھتا ہوں جناب نوح کی زندگی انتہائی نمونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ 950 برس مدت تبلیغ ہے۔ اس مدت تبلیغ میں گھر سے نکلے پتھر کھائیں، گھر میں آئیں بیوی بھی مخالف بیٹا بھی مخالف۔ کبھی اس انسان کی زندگی پر غور کیجئے، ایک شخص ہے جس کے گھر کا ماحول بہت اچھا، بیوی بھی وفادار، بچے بھی اطاعت گزار، لیکن دفتر میں باس چڑچڑا ہے۔ انسان سوچے بھی کیا کرے، اب چلو اس کی بدمزاجی برداشت کریں گے، اس لیے کہ رزق کا راستہ اسی کے ذریعے اللہ نے لکھا ہوا، ٹھیک ہے کیا کروں، گھر میں تو میرے بہت سکون۔ اس کے برعکس اگر کسی کے آفس کا ماحول بہت اچھا ہو، گھر میں ہر وقت چڑچڑاپن ہو، تو انسان سوچے گا چلو میرا سارا دن تو اچھا گزرتا، یہ تھوڑی دیر برداشت کریں گے، اب کیا کریں، گزارا کریں۔ لیکن اگر کسی کی ایسی صورتحال، آفس جائے باس انتہائی بد مزاج، سارا دن لڑے، گھر میں آئے بیگم صاحبہ سے اس کی ٹھنی رہے، بیوی میں نافرمان، بیٹا بھی نافرمان، کتنی سخت ہوگی اس شخص کی زندگی۔ جناب نوح 950 برس اس طریقے سے زندگی گزار، گھر سے نکلتے ہیں دنیا پتھر مارتی، گھر میں آتے ہیں تو بیوی تانا تشنی کرتی، اور جائیے اور جائیے اور برا بھلا کہیے پتوں کو، یہی ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے اور کیجئے گا کیا سخت منزل ہے جناب۔ بعض اوقات جسم پر اتنے پتھر پڑتے تھے کہ سارا جسم خونم خون ہو جاتا، بستر پر لیٹتے تھے، دائنی طرف کروٹ لیں تو وہاں کے زخم دکھتے ہیں، بائیں طرف کروٹ لیں تو ادھر کے زخموں سے ٹیس اٹھتی ہے۔
نہ کوئی مرہم کرنے رکھنے والا، نہ کوئی تسلی کے کلمات کہنے والا. بعض اوقات جبریل امین آتے ہیں، پروں کو مس کرتے ہیں اور ان کے زخم منتقل ہو جاتے ہیں. زخم منتقل ہو جاتے ہیں، اگلے روز پھر نکلتے. پھر وہی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کو ایک مانو، اسی میں فلاح ہے. یہ بات مورخین نے تفصیل سے لکھی کہ جناب نوح اگر زخمی ہو جاتے تھے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا تھا جو اپنے پروں کو مس کرے اور نوح کے جسم کو شفا مل جائے. اب کائنات میں ایک ایسی ہستی تلاش کریں کہ اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو اسے کہاں سے شفا ملے. نوح زخمی ہو جائیں، ان کے جسم کو فرشتے کے پروں سے شفا ملے. اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو اسے کہاں سے شفا ملے گی؟ وہ شفا حسین ابن علی کی ذات گرامی سے. سنچار ہجری ہے، تیسری شعبان ہے. ہزاروں فرشتے عرش سے فرش کی طرف جھوک در جھوک چلے آ رہے. فطرس نامی فرشتے نے جو جزیرے میں تھا، کسی وجہ سے اس کو بالوں پر سے محروم کر دیا گیا. اس نے دیکھا آج بڑی تعداد میں فرشتے عرش سے فرش کی طرف آ رہے. اس نے فرشتے کو روک کر پوچھا کہ آج زمین پر کیا ماجرا، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے کیوں آ رہے؟ اسے بتایا گیا کہ آج اللہ نے اپنے رسول کو وہ نواسا دیا ہے جو دین کے لیے سب کچھ قربان کرے. ہم سب اس نواسے کی مبارکباد دینے جائیں. اس نے کہا کاش میرے پاس بھی طاقت پرواز ہوتی اور میں بھی جاتا مبارکباد پیش کرتا. ایک فرشتے نے اسے سہارا دیا، آؤ ہم تمہیں لے چلتے. فرشتہ لے کر آیا سرکار دو عالم کی خدمت میں، آ کر گزارش کی، اللہ کے رسول، بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ اپنی خوشی کے موقع پر قصورواروں کے قصور کو معاف کر دیں. فطرس نامی فرشتہ ہے، اس سے بھی کوئی قصور ہو گیا تھا، بالوں پر سے محروم کر دیا گیا. اللہ کے رسول، آپ کے پاس وہ فرزند آیا ہے جس کی مبارکباد دینے عرش سے فرش کی طرف مسلسل فرشتے آ رہے ہیں. اس موقع پر اس کی بھی کوتاہی معاف ہو جائے. غور کیجئے گا سرکار دو عالم کیا فرمایا. سرکار نے فرمایا لے جاؤ فطرس کو حسین کے گہوارے سے مس کر. کیا کہہ رہے ہیں اس واقعے کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اور دیگر مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. فرمایا لے جاؤ حسین کے گہوارے سے مس کر. فطرس کو لایا گیا، حسین کے گہوارے سے مس کیا. گہوارے سے مس کرنا تھا کہ اس کو بالوں پر واپس مل گئے. یہ کہتا ہوا پرواز کرنے لگا کہ من مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے حسین نے آزادی عطا فرمائی. اب یہاں صاحبان دانش کا مجمع غور کیجئے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین کے جسم سے مس کرو، یہ فرمایا کہ حسین کے گہوارے سے مس کرو. ظاہر ہے گہوارے کے ذریعے سے جو شفا ملی وہ اسی جسم کی بنا پر ملی جو اس وقت گہوارے میں تھا. مگر سرکار نے نہیں فرمایا کہ جسم سے مس کرو، فرمایا گہوارے سے مس کرو. اس سے اگر یہ فرماتے کہ جسم سے مس کرو تو جسم حسین باعث شفا ہوتا اور اسی کے ذریعے شفا ملتی. لیکن صرف 61 ہجری تک یہ راستہ کھلا رہتا. 61 ہجری میں جب حسین جسمانی طور پر موجود نہ رہتے، شفا کا یہ راستہ بند ہو جاتا. پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، گہوارے سے مس کرو.
تاکہ قیامت تک یہ شفا کا راستہ کھلا رہے. آج گہوارہ حسین سے منسوب ہے، یہ باعث شفا ہوگا. کل تابوت منسوب ہوگا، وہ باعث شفا ہوگا. زری منسوب ہوگی، وہ باعث شفا ہوگی. جو چیزیں حسین سے منسوب ہوتی چلی جائیں گی باعث شفا بنتی جائیں گی. مالک نے قیامت تک کے لیے ان تمام چیزوں کو جو حسین سے منسوب ہوتی چلی شفا کا محور قرار دے. ایک بات اور یہاں پر سوچی جا سکتی، جس ملک کا مجرم ہو اسی ملک کے سربراہ کو حق ہے کہ یا تو اس کی سزا کو نافذ کرے یا سزا کو معاف کرے. کسی اور ملک کے حاکم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ اس کی سزا کو معاف کرے یا نافذ کرے. امریکہ کا مجرم ہو، جاپان کے حاکم کو حق حاصل نہیں ہے تو اس کو معاف کرے. ترکی کا مجرم ہو، کویت کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس مجرم کو معاف کرے. اسی ملک کا سربراہ چاہے تو سزا کو نافذ کرے اور چاہے تو معاف کرے. اے پالنے والے، فطرت سے جرم عرش پر ہوا تھا، سزا معاف ہو رہی ہے فرش پر. تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے حسین کی حکومت عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. نعرہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حسین اور ان کے گھرانے سے واپس نہ کیا. یہ کائنات میں جو رونقیں باقی ہیں وہ اسی گھرانے کی بنا پر باقی. ایک بات اور اس پر غور کیجیے. آپ دیکھیں ایک ربائی خواجہ اجمیری نے کس وقت کہی، کس خلوص سے کہی کہ ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور اس سے فیض حاصل کیا. شاہ ہست حسین بادشاہ. کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ. یہ شعر کہنے والا کیا ایک ہی بات کے لیے دو لفظ استعمال کر رہا؟ ہم اپنی زبان میں شاہ اور بادشاہ ایک ہی معنی میں سمجھیں. جو ایران کا بادشاہ تھا وہ شاہ ہے، وہ شاہ ایران بھی کہا جاتا. کسی اور ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو شاہ بھی کہتے ہیں. شاہ اردن، شاہ مراکش یعنی بادشاہ مراکش. لیکن یہاں کیا شاعر نے ان دو لفظوں کو ایک معنی میں استعمال کیا؟ کیا کہنے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ کہنے والا صوفیوں کا تاجدار ہے اور اہل تصوف کے یہاں شاہ اور ہے بادشاہ اور. کیا کہنے تصوف کی دنیا میں شاہ وہ ہے جو روحانی اقتدار کا مالک، بادشاہ وہ ہے جو جسمانی اقتدار کا مالک ہو. شاہ وہ ہے جو روحانی اقتدار کا مالک اور بادشاہ وہ ہے جو جسمانی اقتدار کا مالک. شاعر کہتا ہے کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. گویا بتانا چاہتا ہے حسین کا اقتدار جسموں پر بھی ہے، روحوں پر بھی ہے. حسین کا اقتدار جسموں پر بھی ہے، روحوں پر. دین است حسین دی پناہ. حسین پورا دین ہے، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. حسین دین ہے، توحید لینی حسین سے لو، عدل لینا حسین سے لو، نبوت کا وقار لینا حسین سے لو، امامت کی منزل سمجھنی حسین سے سمجھو، قیامت کے مراحل کو طے کرنا ہو تو حسین کے دامن سے واپس. حسین دین ہے، حسین دی پناہ ہے. جب دین کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی حسین آگے بڑھے. اے دین خدا میں تجھے پناہ دے رہا ہوں، میں تجھے پناہ. سر داد نہ داد دست در دستی، سر دے دیا
ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں، بے شک بے حق شک کا کے بنا الہ الہ اصل حسین۔ سبحان اللہ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی کی ذات۔ بے شک بے شک اس ربائی میں 4 مصروں کی ربائی میں 5 مرتبہ حسین کا نام ہے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ گویا شاعر بتانا چاہتا ہے کہ حسین جب چلے ہیں پنجتن کے نمائندے بن کر چلے، کہیں پیغمبر کی رحمت دکھائیں گے، کہیں علی کی شجاعت دکھائیں گے، کہیں فاطمہ کا تقدس دکھائیں گے، کہیں حسن کی صلح دکھائیں گے، کہیں اپنا صبر دکھائیں گے۔ حسین پنجتن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور کتنا ادب ہے اس کا، کیسا ادب ہے شاعر کا۔ 4 مصروں میں سے 3 مصروں میں حسین کا نام ہے، مگر ایک مصرع جس میں قاتل کا نام ہے اس میں حسین کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جن مصروں میں اس نے قاتل کا نام لیا اس میں حسین کا نام نہیں لیا، جن مصروں میں حسین کا نام لیا ان میں قاتل کا نام۔ گویا وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا مولا اتنا مطہر ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہے، ایسا معصوم ہے، ایسا منزہ ہے، جس سطر میں قاتل کا نام لکھا جائے اس میں میرے امام کا نام نہ لکھا جائے۔ آواز بلند نعرہ صلوات، برائے خوشنو دیے امام حسین علیہ السلام بلند تر تو حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی کی ذات۔ بے شک بے شک آج پرچم توحید زندہ ہے تو حسین کی بنا، بے شک یہ اسی گھرانے کا قربان، گھرانے کے بعد کائنات کی کروڑوں جانیں قربان اس ذات گرامی جس کے ایک سجدے نے کروڑوں سجدوں کو بچا دیا، کروڑوں سجدوں کو بچا دیا۔ خواجہ نظام الدین نے عجیب ایک عجیب بات لکھی، ایک عجیب بات لکھی، کیا کہ لکھتے ہیں کہ بزم پیغمبر میں جو جیسا بھی ہو، لیکن دوش رسول پر قدم کا شرف یا حسین کو ملا یا ان کے بابا علی ابن ابی طالب کو۔ کیا کہہ نعرہ اور اس کے بعد ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، علی بر دوش احمد چشم بدور، کیا کہ علی بر دوش احمد چشم بدور، عیاں شد معنی نور علی نور۔ شاعر کہتا ہے میں نے قرآن میں نور علی نور پڑھا، کیا کہ نور کے اوپر نور، مگر اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں نے فتح مکہ کے موقع پر یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے دوش پر مرتضیٰ ہے، مصطفیٰ بھی نور ہے، مرتضیٰ بھی نور ہے، تب پتہ چلا کہ نور کے اوپر نور کا کیا مقصد ہوا۔ علی بر دوش احمد چشم بدو، پیغمبر کے دوش مبارک پر علی ہیں چشم بدو، کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عیاں شد معنی نور علی نور۔ کیا کمال گفتگو ہے صاحب سبحان اللہ غور کیجئے گا کیسی عجیب منزل، واہ 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 اس کائنات میں یا حسن و حسین کو یہ شرف ملا کہ دوش رسول پر قدم، بے شک یا ان کے بابا مولا کائنات کو یہ شرف ملا کہ ان کا قدم دوش رسول پر۔ عمدہ صاحب واہ واہ اور جب اس موقع پر سرکار دو عالم نے سوال کیا تھا یا علی اب جب کہ تمہارے قدم میرے دوش پر ہیں کیا محسوس کرتے؟ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ کے رسول خود کو اتنی بلندی پر محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے ستاروں کو توڑ۔ اب یہاں صاحبان دانش ایک بات پر اور غور کریں، سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو ایک منزل ایسی آئی کہ جبریل جیسے رفیق سفر نے ساتھ چھوڑ دیا، رک گئے، پیغمبر آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں بڑھتے؟
جبریل نے جواب دیا لو دنو تو انملتن لہترقت، اگر اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا جل کر خاک ہو جاؤں. گویا بتانا چاہتا ہے کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، ملک مقرب ہوں، امانت دار وحی الہی ہوں، مگر اپنی جگہ بھی پہچانتا ہوں، آپ کا مرتبہ بھی پہچانتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان خاطی انسانوں میں نہیں ہوں جو آپ کو پہچانے بغیر آپ کے مسجد پر قدم رکھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جبریل رک گئے، سرکار آگے بڑھتے گئے. کہاں تک پہنچے؟ سورہ نجم میں کہا کہ فدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی. بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، اتنے نزدیک ہوئے کہ 2 کمانوں کا یہ اس سے کم فاصلہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تھے تو قدرت کا ارشاد ہوا یا موسیٰ اخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ جوتیاں اتار کر آنا، تم ایک مقدس وادی میں قدم رکھ رہے ہو. عجیب عجیب. وہ موسیٰ کی منزل ہے کہ طور پر جائیں تو حکم ہو جوتیاں اتار کر آنا. یہ سرکار دو عالم کی منزل ہے کہ عرش پر پہنچے اور اپنی جوتیوں سمیت پہنچے. اور شاید اس کی وجہ یہ کہ پوری کائنات حضور کی جوتیوں کا صدقہ. اب غور فرمائیے جو میں آپ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. عرش الہی کو یہ شرف ملا کہ حضور کے قدم وہاں تک پہنچے. یہ عرش الہی کا شرف ہے. اور ہم سب جانتے ہیں قدم کی منزل اور ہے، دوش کی منزل اور ہے. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قدم کی منزل اور ہے، دوش کی منزل. دوش کی منزل اور ہے. عرش الہی کو یہ شرف ملا کہ حضور کے قدم وہاں تک گئے اور مولا کے قدموں کو یہ شرف ملا دوش رسول تک پہنچے. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوش رسول تک پہنچے. اور رسول کے دوش مبارک کے بارے میں فریقین میں یہ بات موجود ہے لکھی ہوئی کہ سرکار کے دونوں شانوں پر مہر نبوت تھی. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ کیا کہہ ایک شانے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، دوسرے شانے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اے دنیا والو آؤ، کلمہ یہاں مکمل ہو رہا ہے. اللہ کا گھر ہے، نبی کھڑے ہیں، ان کے دوش مبارک پر علی بلند ہے. ایک شانے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہے، دوسرے شانے پر محمد رسول اللہ لکھا ہے. اور جو ان دونوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ علی ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ شانے پر لا الہ الا اللہ ہے، دوسرے پر محمد رسول اللہ ہے، اور جو دونوں کی حفاظت کر رہا ہے وہ علی ولی اللہ. اور اس خاندان کی قربانیاں ہیں جن کے بنا پر توحید بھی باقی ہے، نبوت بھی باقی ہے. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو امام مظلوم کو جو سلام کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم نوح آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین علی ولی. نعرہ سلوات. حسین سب کے وارث ہیں. آدم کا وارث حسین ہے، نوح کا وارث حسین ہے، ابراہیم کا وارث حسین ہے، موسیٰ کا وارث حسین ہے، عیسیٰ کا وارث حسین ہے، مصطفیٰ کا وارث حسین ہے، مرتضیٰ کا وارث حسین. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی عظیم قربانیوں کے ذریعے سے سب کچھ بچا دیا. بے شک. آدم کا نام باقی نہ رہتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، نوح کی صفت کا تذکرہ نہ ہوتا اگر حسین اپنی فداکاری نہ پیش کرتے، کسی نبی کا کوئی ذکر باقی نہ رہتا اگر حسین نے مدینے سے کربلا کا سفر نہ کیا ہوتا. عزیزان محترم، میرے غریب امام نے، میرے مظلوم امام نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو اس عزم کے ساتھ چھوڑا ہے کہ اے دین خدا
اگر تجھے کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے تو حسین کا دامن تجھے پناہ دے گا۔ اے اللہ کے دین، اگر تیرا شجر خشک ہو رہا ہے تو میں اکبر جیسے جوان کا خون پیش کروں گا، قاسم جیسے نونہال کا خون پیش کروں گا، اونو محمد جیسے شہزادوں کا خون پیش کروں گا، عباس دلاور کا بازو پیش کر دوں گا، علی اصغر کا ننھا گلا پیش کر دوں گا، جب کچھ نہ رہے گا اپنا سر بھی پیش کر دوں گا، بہنوں کی چادر بھی پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے تھے، میرے مولا کو گلیم میں رکھا گیا، مسجد سے گھر کی طرف چلے، جب لوگ علی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، مولا زخمی حالت میں چل رہے ہیں، ساتھ میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس دلاور بھی ہے، محمد ابن حنفیہ بھی ہے، علی کی دوسری اولاد بھی ہے، پیچھے نمازی بھی ہے، اور جہاں جہاں اطلاع مل رہی تھی وہاں سے لوگ آ کر شامل ہو رہے تھے، سب اپنے مولا کو زخمی حالت میں دیکھ رہے تھے، ہر ایک کی زبان پر واہ امامہ، واہ علیہ اور واہ حیدرہ کی آواز تھی۔ مگر جب میرے مولا گھر کے قریب پہنچنے لگے تو امام حسن سے فرمایا، اے بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو اب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے، اس لیے کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا اور زینب ام کلثوم مجھے اس زخمی حالت میں دیکھیں گی، انہیں اپنے رونے پر اختیار نہیں رہے گا۔ اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے، میرا دل چاہتا مولا سے عرض کروں، اے میرے مولا آپ نے 40 ہجری میں گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں کے کانوں تک پہنچے، اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا تشریف لائیے اور یہ منظر دیکھیے، یہی کوفہ ہے، یہی زینب ہے، ہاں فرق یہ ہے کل جو شہزادی تھی آج وہ قیدی بن کے آئی ہے۔ عزیزان محترم، 19ویں رمضان المبارک کے واقعات میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے مولا نے ہر شب اپنے ایک اولاد کے لیے مخصوص رکھی تھی۔ 18ویں رمضان المبارک کو میرے مولا نے اپنی بیٹی، چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم کے گھر پر افطار فرمایا تھا اور رات وہیں بسر کی تھی، یہاں تک کہ جب سفید سحری نمودار ہونے لگا میرے مولا مسجد سے گھر کی طرف چلے تھے، جناب ام کلثوم کے گھر میں کچھ بتیں پلی ہوئی تھی، جب میرے مولا گھر سے نکلنے لگے تو بتوں نے مولا کے ابا کے دامن کو تھام لیا، گویا عرض کر رہی تھی مولا نہ جائیے، خلق کے پیشوا نہ جائیے، ہمارے آقا نہ جائیے۔ جب ان بتوں نے مولا کے دامن کو تھاما تو امام نے جناب ام کلثوم کو مخاطب کیا، بیٹی یہ بے زبان جانور تمہارے گھر پل رہے ہیں، جب تک ان کے دانے پانی کا انتظام کر سکو انہیں اپنے پاس رکھنا، اور جب محسوس کرو کہ ان کے دانے پانی کا انتظام نہیں کر سکتی ہو تو انہیں رہا کر دینا، آزاد کر دینا، قیدی بنا کے نہ رکھنا، قیدی بنا کے نہ رکھنا۔ میرے مولا نے یہ گوارا نہ کیا کہ بتوں کو قیدی بنایا جائے۔ اے میرے مولا 40 ہجری میں آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ام کلثوم کے گھر جو بتیں ہیں وہ قیدی بنائی جائے، مگر اے مولا آج وہی ام کلثوم ہے، قید و بند کے عالم میں لائی جا رہی ہے، کوفے کا بازار سجا ہوا ہے، ہر طرف سے تماشائیوں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر، میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب ام کلثوم کے دلوں پر کیا عالم گزرا ہوگا جب انہیں ان بازاروں میں لے جایا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، آگے آگے شہداء کے سر چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے محمد کی نواسیاں ہیں، اور ایک منادی ندا کر رہا ہے، ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ۔ عزیزان محترم، مجھے تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام دنیا میں موجود تھے، حسن و حسین دونوں شہزادے نانا کی خدمت میں جایا کرتے تھے، نانا دونوں کو اپنے زانوں پر بٹھاتے تھے، دونوں کو پیار کرتے تھے۔ ایک روز پیغمبر نے دونوں نواسوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا، مگر پیار کرنے کا انداز مختلف تھا۔ آج حسن کا منہ چوم رہے تھے، حسین کا گلا چوم رہے تھے، حسن کا منہ چوم رہے تھے، حسین کا گلا چوم رہے تھے۔ بڑی دیر تک حسین نے بھی اپنا منہ پیش کیا، مگر جب بھی حسین اپنا منہ آگے بڑھاتے تھے پیغمبر ان کا گلا چوم لیتے تھے۔ بچہ پیغمبر کے پاس سے مادر گرامی کی خدمت میں پہنچا، اے اماں ذرا
آ رہی، کوئی بدبو تو نہیں آ رہی ہے؟ شہزادی بے چین ہو گئی، یہ بچے نے یہ سوال کیوں کیا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹا، تمہارے منہ سے تو مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسین نے کہا نہیں مادر گرامی، کوئی بات ضرور ہے، آج نانا نے میرا منہ نہیں چوما، میرا گلا چوما۔ شہزادی بے چین ہوئی کہ میرا بابا کوئی بھی عمل حکم الہی کے بغیر نہیں انجام دیتا۔ شہزادی نے انتظار کیا کہ بابا گھر میں آئے، جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے، شہزادی نے کہا بابا آج میرا حسین روتا ہوا آیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اے بابا آج حسین روتا ہوا آیا اور اس نے شکوہ کیا ہے کہ آپ نے حسن کا منہ چوما مگر حسین کا گلا چوما۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اب سیدہ کا دل اور بے چین ہوا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ بابا مجھے نہیں بتانا چاہتے، ایک ماں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ شہزادی نے اصرار کیا، اس وقت گھر میں مولا موجود تھے۔ پیغمبر نے مولا سے کہا یا علی ذرا فاطمہ کے بازو تھام لو، اس لیے کہ میں جو کچھ بیان کرنے والا ہوں ماں کا دل اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پیغمبر نے بتایا بیٹی آج جبریل امین آئے تھے، آ کر انہیں خبر دی کہ میرے دونوں نواسے شہید کیے جائیں گے، مگر فرض یہ ہے ایک کو زہر پینا ہے، دوسرے کا گلا کاٹا جائے گا۔ اے بیٹی جس بچے کو زہر پینا ہے میں نے اس کے لب چومے، اور جس کا گلا کاٹا جائے گا میں نے اس کا گلا چوما، تاکہ جب حسن زہر پی رہے ہو تو دنیا کو پتا رہے ان لبوں کو رسول چوسا کرتے تھے، اور جب حسین کا گلا کٹ رہا ہو تب قاتل کو بھی معلوم رہے یہ وہ گلا ہے جسے رسول چوما کرتے تھے۔ جناب سیدہ پوچھتی ہے بابا یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے۔ اس موقع پر شہزادی نے بس ایک ہی سوال کیا تھا، پوچھا بابا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو حسین پر روئے گا کون؟ حسین پر روئے گا کون؟ اللہ اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹی خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے اس موقع پر امام مظلوم نے اپنی مادر گرامی سے پوچھا تھا اے اماں یہ بتائیے جو لوگ ہم پر روئیں گے آپ انہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ آپ انہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ شہزادی نے ایک عجیب جملہ فرمایا اے بیٹا جب روز محشر ہوگا، جب روز محشر ہوگا پائے عرش کو تھام لوں گی، فریاد کروں گی اے پالنے والے جب تک حسین پر رونے والوں کو بخشا نہیں جائے گا سیدہ یہاں سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اور شہزادی کے میدان حشر میں آنے کی روایت عجیب ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب سر اہل محشر جمع ہوں گے ایک مرتبہ اعلان ہوگا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ حتی تجوز فاطمہ، تاکہ فاطمہ زہرا گزر سکے۔ اللہ اللہ، محشر میں جب سب جمع ہوں گے اور شہزادی کو گزرنا ہوگا تو اس موقع پر اہل محشر کو حکم دیا جائے گا اپنی آنکھیں جھکا لو، مگر سیدہ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم کبھی کوفے کے دربار میں پیش کی جا رہی ہے، کبھی شام کے بازار میں لے جائی جا رہی ہے۔ راوی کا فقرہ ہے پیغمبر نے اس وقت خدا عالم سے سوال کرے گا اے پالنے والے کیا میرے لیے بھی حکم ہے کہ میں اپنی نگاہیں جھکا لوں یا باقی لوگوں کے لیے حکم ہے؟ قدرت کا ارشاد ہوگا ہاں میرے حبیب تم بھی نظریں جھکا لو، تم بھی نظریں جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر سکے۔ پیغمبر پوچھیں گے اے پالنے والے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، یہ مجھے حکم کیوں دیا گیا کہ میں اپنی نگاہیں جھکا لوں؟ جواب آئے گا اے میرے حبیب اگرچہ فاطمہ تمہاری بیٹی ہے مگر آج جس انداز سے آ رہی ہے تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا ہے، دوسرے میں حسین کا سر لے کر آئی ہے، پائے عرش کو تھامے گی اے پالنے والے، اے پالنے والے میرا حسین بے قصور۔ ہائے فاطمہ زہرا،
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن حضرات نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ فردن فردن جتنے بھی مومنین مومنات تشریف فرما ہیں سب کی حاجتوں کی تکمیل فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، جو لوگ ان عزا خانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عالی جناب واجب احترام محمد علی نقوی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، اور ان کے جانے کے بعد ان کے فرزندان جس طریقے سے اس عزا خانے کی خدمات انجام دے رہے ہیں انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، داعش نامی درندوں کا خاتمہ فرما، کربلا، نجف اشرف، سامرہ، کاظمین اور دیگر مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، سب کچھ نثار کر کے محمد کے دین پر، پستی نہیں بسا گئے سرور وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو، صغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور، پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور عین، پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور عین، پیاسا شہید ہو گیا زہرا کا نور عین، پھیرا گلے پہ شمر نے خنجر
جر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ اے دشت کربلا انہیں مہماں بنا کے رکھ سوئے ہیں سر کٹا کے باہر تر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی پھروں گی میں مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ روتی رہوں گی میں بابا نہ آئیں گے میرے جا کر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور ہے نبی کی آل غریب الوطن ہوئی ہے نبی کی آل غریب الوطن ہوئی ہے نبی کی آل غریب الوطن ہوئی سیدانیاں پھری ہیں کھلے سر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے صبح پیامبر وطن سے دور عصمت کا پھول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول
کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی تبلیغ دین حق میں نبی کا اصول تھی تبلیغ دین حق میں نبی کا اصول تھی وحدت کی بارگاہ میں روح قبول تھی وحدت کی بارگاہ میں روح قبول تھی بکھرے ہوئے تھے بال شبیہ بطول تھی بکھرے ہوئے تھے بال شبیہ بطول تھی بھائی تھے بے کفن تو بہت دل ملول تھی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت قبول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی صبر و رضا کو دین کی قسمت بنا دیا صبر و رضا کو دین کی قسمت بنا دیا صبر و رضا کو دین کی قسمت بنا دیا صبر و رضا کو دین کی قسمت بنا دیا خیمے کو بارگاہ نبوت بنا دیا خیمے کو بارگاہ نبوت بنا دیا ہر عشق کو جلال حقیقت بنا دیا ہر عشق کو جلال حقیقت بنا دیا جلتے ہوئے خیام کو جنت بنا دیا آیات حق کی چھاؤں میں عصمت قبول تھی کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی عزم و عمل کے ساتھ مریم کی عصمتیں عزم و عمل کے ساتھ مریم کی عصمتیں لپٹی ہوئی رسن سے حقیقت کی عظمتیں لپٹی ہوئی رسن سے حقیقت کی عظمتیں بھائی بعد پیاسی بھتیجی کی خدمتیں بھائی بعد پیاسی بھتیجی کی خدمتیں تلوار سے لٹے ہوئے خیموں میں نصرتیں آیات حق کی چھاؤں میں عصمت قبول تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی کربلا سے حشر بہاتی ہوئی چلی کربلا سے حشر بہاتی ہوئی چلی لیکن کلام پاک سناتی ہوئی چلی لیکن کلام پاک سناتی ہوئی چلی پارے پیغمبری کو اٹھاتی
ہنوز لٹاتی ہوئی چلی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی پیغام مصطفیٰ سناتی ہوئی چلی پیغام مصطفیٰ کا سناتی ہوئی چلی خطبوں میں ذوالفقار دکھاتی ہوئی چلی خطبوں میں ذوالفقار دکھاتی ہوئی چلی بھائی کی پیاس یاد دلاتی 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 ہوئی چلی سر قدم قدم پہ لٹاتی ہوئی چلی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی ایمان کی بارگاہ سجاتی ہوئی چلی ایمان کی بارگاہ سجاتی ہوئی چلی مقصد رسول حق کا بتاتی ہوئی چلی مقصد رسول حق کا بتاتی ہوئی چلی موتی صداقتوں کے لٹاتی ہوئی چلی موتی صداقتوں کے لٹاتی ہوئی چلی اسلام مر چکا تھا جلاتی ہوئی چلی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت پھول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی صورت تھی فاطمہ کی تو سیرت علی کی تھی صورت تھی فاطمہ کی تو صورت علی کی تھی خطبے میں خود گواہ صداقت علی کی تھی خطبے میں خود گواہ صداقت علی کی تھی رسی گلے کی کہتی قسمت علی کی تھی رسی گلے کی کہتی ہے قسمت علی کی تھی ان کی کلائیوں میں بھی بات علی کی تھی آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی زینب کہیں علی تھی اونچا خدا کا دین کا معیار کر دیا اونچا خدا کے دین کا معیار کر دیا قصر حسین اشکوں سے تیار کر دیا قصر حسین اشکوں سے تیار کر دیا بکھرا کے والدی کو شب تار کر دیا بکھرا کے والدین کو شب تار کر دیا دربار کو یزید کے مسمار کر دیا آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی
تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، 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 ادب سے گنبد خضراء سلام کہتا ہے، ادب سے گنبد خضراء سلام کہتا ہے، لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے، لہو میں ڈوب کے صحرا سلام کہتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، تمہاری پیاس کو دریا سلام کہتا ہے، تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے، تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، چلے تھے دادا و تسلیم اور رضا کے لیے، چلے تھے دادا و تسلیم اور رضا کے لیے، وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے، وطن کو چھوڑ دیا عرض کربلا کے لیے، زبان خشک پہ چھالے اٹھے دعا کے لیے، زبان خشک پہ چھالے اٹھے دعا کے لیے، ہزار ٹھوکریں کھائی مگر خدا کے لیے، ہزار ٹھوکریں کھائی مگر خدا کے لیے، تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے، تمہارے نانا کا روزہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، سحر سے ڈوبتے تارے سلام کہتے ہیں، سحر سے ڈوبتے تارے سلام کہتے ہیں، ابلتی نہر کے دھارے سلام کہتے ہیں، ابلتی نہر کے دھارے سلام کہتے ہیں، خلیل حق کے اشارے سلام کہتے ہیں، خلیل حق کے اشارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں، کلام پاک کے پارے سلام کہتے ہیں، زمین دہر کا سجدہ سلام کہتا ہے، زمین دہر کا سجدہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، حقیقتوں کی تجلی ابھارنے والے، حقیقتوں کی تجلی ابھارنے والے، دلوں میں جلوائے وحدت اتارنے والے، دلوں میں جلوائے وحدت اتارنے والے، لہو سے دین خدا کو سنوارنے والے، لہو سے دین خدا کو سنوارنے والے، گلا کٹا کے خدا کو پکارنے والے، گلا کٹا کے خدا کو پکارنے والے، وہ دیکھو عرش کا پردہ سلام کہتا ہے، وہ دیکھو عرش کا پردہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدوں کو کعبہ سلام کہتا ہے، ہر ایک کو کھو دیا اور حق کو پا لیا تو نے، ہر ایک کو کھو دیا اور حق کو پا لیا تو نے، وفا و صبر کا جادہ بنا لیا تو نے، وفا و صبر کا جادہ بنا لیا تو نے، ضعیف قلب کا زور آزما لیا تو نے، ضعیف قلب کا زور آزما لیا تو نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تو نے، جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تو نے، لہو بھرا ہوا ندا سلام کہتا ہے، لہو بھرا ہوا ندا سلام کہتا ہے، تمہارے
असगर सलाम कहते हैं, मलक रसूल व पैगंबर सलाम कहते हैं, मलक रसूल व पैगंबर सलाम कहते हैं, चरागो मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, चरागो मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं, मदीने वालों मदीना सलाम कहता है, मदीने वालों मदीना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे जाने से मौला बहुत कमी होगी, 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 बताते जाओ कि किस तरह जिंदगी 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 होगी, न दिल में नूर न अश्कों में ताजगी होगी, न दिल में नूर न अश्कों में ताजगी होगी, न दिल में नूर न अश्कों में ताजगी होगी, न दिल में नूर न अश्कों में ताजगी होगी, न अब चराग जलेंगे न रोशनी 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 होगी, तुम्हारा ताज़िया खाना सलाम कहता है, तुम्हारा ताज़िया खाना सलाम कहता है, तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदों को काबा सलाम कहता है। उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, नहीं बाकी कोई ना से लड़े, क्यों कर अकेले हैं, उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, उधर लाखों का लश्कर है, इधर सरवर अकेले हैं, दुआ लैला ये करती थी, ला ही तू मदद करना, दुआ लैला ये करती थी, ला ही तू मदद करना, दुआ लैला ये करती थी, ला ही तू मदद करना,
اصغر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں پکاری زینب مسترمداد تو آئیے بابا 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 حضور کی ہیں دیبت پیغمبر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں جمع بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر جمع بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر جمع بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر جمع بیٹے کی میت ہے سہارا کون دے بڑھ کر سمجھتے ہیں کبھی کھاتے ہیں ہو کر اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں ادھر لاکھوں کا لشکر ہے ادھر سرور اکیلے ہیں نہیں باقی کوئی نہ سے لڑے کیوں کر اکیلے